بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تاہم جماعت، اردو کے مضمون میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم احسان دانش کی نعت پڑھیں گے۔ نعت ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ احسان الحق نام اور دانش تخلص ہے۔ احسان دانش کے کلمی نام سے مشہور ہیں۔ آپ کاندلہ ضلع مظفر گڑھ میں پیدا ہوئے۔ والد کی مالی حالت ناگفتہ بات ہی عربی اور فارسی حافظ محمد مصطفیٰ سے پڑھی۔ اسکول میں صرف چند جماعتیں پڑھ سکے اور غربت کی وجہ سے تعلیم کا سلسلہ منقطع کرنا پڑا۔ بچپن ہی سے محنت مزدوری کرنے لگے۔ مزدوری کرنے لاہور رہے تو اینٹیں ڈھوئیں، معماری کی چوکیداری کرتے رہے، چپڑاسی اور مالی بھی رہے۔ اس دوران میں لائبریریوں میں بھی جاتے رہے اور مطالعہ جاری رکھا۔ موضوع طبع تھے، شعر گوئی کا شوق بھی تھا۔ قاضی محمد ذکی کی صحبت ملی تو شعر کہنے لگے۔ احسان دانش قادر الکلام شاعر تھے۔ ان کی تصانیف میں حدیث زندگی، درد زندگی، نوائے کارگر، آتش خاموش، گورستان، زخم و مرہم اور شیرازہ شامل ہیں۔ ان کی سوانح عمری جہان دانش بہت مقبول ہوئی۔ نعت کا شعر نمبر 1 کریں گے۔ دو عالم کا امدادگار آ گیا ہے، امی آ گیا ہے، غم گسار آ گیا ہے۔ امدادگار مدد کرنے والا، دو عالم دونوں جہاں، امی امانت رکھنے والا، غم گسار غم کھانے والا۔ اس شعر کا مفہوم کچھ یوں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں جہان کے لیے مدد کرنے والا بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امانتوں کی حفاظت کرنے والے اور غریبوں کا دکھ بانٹنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ اس شعر میں احسان دانش سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلدستہ عقیدت پیش کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دو جہاں تخلیق کی ہے۔ ان دونوں جہانوں کی وجہ تخلیق صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو دو عالم کے لیے مددگار بنا کر بھیجا ہے۔ یہ دنیا دکھوں کا مرکز ہے، یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ غریبوں اور مسکینوں پر ظلم و ستم روا رکھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد غریبوں اور ظلم و بربریت کے ستائے ہوئے لوگوں کے لیے خوشخبری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غم میں ڈوبے ہوئے لوگوں کی مدد فرمائی، انہیں سہارا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمت بن کر اس جہان کے لوگوں کی مشکلات دور کر دیں۔ اس کے علاوہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے جہان مراد آخرت میں بھی ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مسلمانوں کے لیے رحمت کا بادل بن کر برسیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ بقول شاعر، اس کا آنا تھا کہ جنت کے دریچے کھل گئے، ابر رحمت اس قدر برسا کہ چہرے دھل گئے۔ کفار مکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخت مخالفت کے باوجود اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی رکھواتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الامین کے لقب سے سرفراز کیا۔ اس کے علاوہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے دین اسلام کی امین بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی مکمل تبلیغ کے لیے اس امانت کی خوب حفاظت فرمائی اور احسن طریقے سے اس دین کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دکھی دل والوں کے لیے رحمت کا بادل بن کر برسے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کی، ان کے دلوں پر مرہم رکھا، پریشان حال اور دکھی انسانوں کی مدد کی، ان کے غم اور پریشانی کو دور فرمایا، پسماندگی میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو پستیوں سے نکالا اور انہیں ان کے جائز حقوق دلوائے۔ بقول حفیظ طیب، خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ، کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ۔ یہ تھا شعر نمبر 1۔ آگے ہم کریں گے شعر نمبر 2۔ غریبوں کی جاں کو، یتیموں کے دل کو، سکون ہو گیا ہے، قرار آ گیا ہے۔ اس شعر کا مفہوم ہوگا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے غریبوں کی جان کو سکون اور یتیموں کے بے چین دلوں کو اطمینان حاصل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ اس کی تشریح میں احسان دانش حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل
دنیا جہالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، ہر سو افراتفری اور ناانصافی کا دور دورہ تھا۔ جھوٹ، چوری، مکر و فریب، رشوت، سفارش، قمار بازی، جھگڑے اور فساد سب روزمرہ کے معمولات تھے۔ ہر طرف غریبوں کا استحصال ہو رہا تھا۔ عرب معاشرہ برائیوں میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد سب سے زیادہ فائدہ غریب اور مظلوم طبقے کو ہوا۔ غریب جن کا کوئی پرسانی حال نہ تھا، ان کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری بے حد مبارک ثابت ہوئی۔ انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب ان کے حقوق کوئی غصب نہ کر سکے گا، کوئی ان کے ساتھ ظلم و ستم روا نہیں رکھ سکتا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں ان کے وکیل اور حامی بن کر تشریف لا چکے ہیں۔ بقول حالی وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بھرلانے والا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو ہر شخص کو اس کے حقوق ملنے لگے۔ غریب معاشرے میں یتیموں کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا تھا، انہیں ان کے جائز حقوق سے محروم رکھا جاتا تھا۔ ان کے دل بے چین و بے قرار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں کی خشک کھیتیوں پر اپنی رحمت کی ایسی پھوار برسائی کہ وہ پھر سے جی اٹھے۔ افراتفری سے بھرپور معاشرہ امن اور سکون کا گہوارہ بن گیا۔ ہر سو پرسکون اور محبت بھرے جذبات پنپنے لگے۔ غریبوں اور یتیموں کو مضبوط سہارا اور رحمت نصیب ہو گئی۔ بقول شاعر: فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ یہ تھا شعر نمبر 2۔ آگے ہم کریں گے شعر نمبر 3۔ اصول محبت ہے پیغام جس کا، وہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروردگار آ گیا ہے۔ اس شعر کا مفہوم ہوگا کہ اس کائنات کی وجہ تخلیق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے محبوب ہونے کا درجہ حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانیت سے بے انتہا محبت کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ احسان دانش بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت اور رحمت بن کر اس کائنات میں تشریف لائے۔ وہ معاشرہ جس میں ہر سو نفرت اور ظلم و ستم کی حکمرانی تھی، ہر طرف چھیننا جھپٹی اور نفرت کا بازار گرم تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، غلاموں کے ساتھ انتہائی ظلم و ستم کا سلوک کیا جاتا تھا، بااثر لوگوں کی حکومت تھی، یتیموں، غریبوں اور مسکینوں کے حقوق غصب کیے جاتے تھے۔ اسی طرح کے غاصب معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کسی نعمت سے کم نہ تھی۔ آپ کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود غرض معاشرے میں محبت کے چراغ جلائے، لوگوں کو پیار، محبت اور امن کا درس دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی کایا ہی پلٹ دی، کمزور طبقے کو ان کے حقوق دلوائے، غریبوں کو محبت دے کر یہ ثابت کیا کہ محبت ہی دلوں کو تسخیر کر سکتی ہے۔ بھائی چارے اور پیار محبت کو اجاگر کرنے والے ہادی برحق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعریف کے لائق ہیں۔ بقول ماہر القادری: سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول مہکائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب باکمال ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں محبت کا امین بنا کر بھیجا۔ آپ نہ صرف انسانوں بلکہ حیوانوں اور تمام مخلوقات کے لیے رحمت بن کر آئے، ہر ذی روح کے ساتھ محبت اور پیار کا برتاؤ رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم ترین رتبے پر فائز کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قیامت تک اپنے نام کے ساتھ بصورت کلمہ طیب جوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، جس کا ترجمہ ہے: جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اسی حوالے سے شعر ہے: دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ یہ تھا بچوں نظم نعت جس کے 3 اشعار کیے ہیں ہم نے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کل تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔
اللہ حافظ.